بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں صراط مستقیم سعودی نیوز چینل۔ آج 13 مارچ 2023 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس قرآنی آیت کے ترجمے سے کیا جا رہا ہے۔ سورہ ال عمران کی آیت 145 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کوئی جاندار اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا، اس نے موت کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہو تو ہم اسے دنیا میں ہی کچھ دے دیتے ہیں، اور جو کوئی آخرت کا بدلہ چاہتا ہو تو ہم اسے آخرت میں کچھ دے دیتے ہیں، اور ہم شکر کرنے والوں کو اچھی جزا دیں گے۔ اللہ رب العزت ان قرآنی آیات کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دیگر سوشل میڈیا چینلز کے ذریعے اپنے جاننے والوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اتوار کو نئی قومی ایئر لائن ریاض ایئر لائن کے قیام کا اعلان کر دیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق نئی ایئر لائن ریاض ایئر کے نام سے ہوگی، مکمل طور پر سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کی ملکیت ہوگی۔ نئی ایئر لائن سعودی دارالحکومت ریاض کو دنیا کی گزرگاہ اور عالمی تجارت، سیاحت اور ٹرانسپورٹیشن کا منزل بنانے کی بھرپور کوشش کرے گی۔ سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ایئر لائن کے چیئرمین PIF کے گورنر یاسر الرمایہ ہوں گے، جبکہ ٹونی ڈوکلس اس کا CEO مقرر کیا گیا ہے۔ سعودی دارالحکومت سے چلائی جانے والی نئی ایئر لائن سعودی عرب کے تیل کے سوا مجموعی پیداوار میں $20 ارب اضافہ کرے گی، اور 2 لاکھ سے زائد بالواسطہ اور بلا واسطہ ملازمین بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، یعنی 2 لاکھ کے قریب ملازمتیں پیدا ہوں گی، جس سے غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو فائدہ ہوگا۔ ریاض ایئر سعودی فضائی سفر کے متبادل ذرائع کارگو کی گنجائش، عالمی ٹریفک میں اضافہ کر کے سعودی عرب کی قومی ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک جو بھی پالیسیز ہیں، قومی سیاحتی سیٹ اپ ہے، اس کے اہم ترین کام انجام دے گی۔ ریاض ایئر کا قیام PIF کے اس حکمت عملی کا حصہ ہے جس کے تحت سعودی عرب کے ابھرتے ہوئے صنعتوں میں ترقی کی گنجائش کو استعمال کر کے مملکت کو بہتر لیول پر آگے مزید بڑھانا ہے۔ یاد رہے، گزشتہ نومبر 2022 کو حکام نے سعودی دارالحکومت ریاض میں 57 مربع کلومیٹر پر محیط ایئرپورٹ کے نئے منصوبے کا اعلان کیا تھا، جو کہ 2030 تک سالانہ 12 کروڑ اور 2050 میں 18.5 کروڑ سے زائد مسافروں کو ڈیل کرے گا۔ موجودہ ریاض ایئرپورٹ کی سالانہ گنجائش 3.5 کروڑ مسافروں کی ہے۔ نئی ایئر لائنز کے منصوبے پر تبصرہ کرتے ہوئے وزیر سیاحت نے کہا کہ نئی ایئر لائنز ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے جو مملکت کے سیاحت کے شعبے کو بہت زیادہ آگے لے کر جائے گا۔ نئی ایئر لائن 2030 تک دنیا بھر سے 10 کروڑ مسافروں کو سعودی عرب لانے کے لیے بہترین اقدامات کرے گی۔ سعودی عرب بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، ترقی کی جانب سپیڈ پکڑ لی ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ سے غیر ملکی افراد نے سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ اہم سوال پوچھے ہیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات جسے کہا جاتا ہے، اس سے ایک غیر ملکی نے پوچھا کہ اس کا اقامہ ختم ہے، خروج نہایہ بھی ختم ہو چکا ہے، یعنی ایکسپائر ہو گیا ہے، نقل کفالہ وہ کروانا چاہتا ہے تو اس پر کتنا خرچہ آئے گا۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جرمانہ ادا کرنے کے بعد اقامہ ایکسپائر ہونے کا جرمانہ ادا کیا جائے گا، جو پہلی بار 500 ریال ہوتا ہے، جبکہ دوسری بار 1000 ریال ہو جاتا ہے، جبکہ خروج نہایہ اگر ختم ہو جائے، غیر ملکی نہ جائے تو 1000 ریال اس کا جرمانہ کیا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر اگر اقامہ پہلی بار ختم ہوا ہو تو 1500 ریال جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر سسٹم میں اقامہ دوسری بار ختم ہوا ہو تو مجموعی طور پر جرمانہ 2000 ریال جمع کرانا ہوگا۔
جرمانوں کی ادائیگی کے بعد اقامہ تجدید کرایا جائے گا، جس کی فیس ادا کی جائے گی۔ کفالت کی تبدیلی کی فیس پہلی بار 2000 ریال، جبکہ دوسری بار 4000 ریال اور تیسری بار 6000 ریال ہو جاتی ہے۔ سعودی عرب میں گزشتہ سالوں کے مقابلے میں پچھلے سال 2022 کے دوران ٹریفک حادثات میں اموات میں 26% الحمدللہ کمی ہوئی ہے۔ گزشتہ سال ٹریفک حادثات سے زخمی ہونے والوں کی تعداد بھی 21% کم ہوئی۔ سعودی عرب کے اہم ترین ذرائع سے جو اطلاعات آئی ہیں کہ 2022 کے دوران حادثات میں جاں بحق ہونے والوں کی مکمل تعداد 4555 ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 24446 ریکارڈ کی گئی۔ سعودی وزارت داخلہ کے ماتحت ٹریفک سلامتی کی وزارتی کمیٹی نے کہا کہ حادثات میں اموات اور زخمیوں کی تعداد میں کمی کی بڑی وجہ مسلسل چلائی جانے والی آگاہی مہم ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے رپورٹ میں کہا کہ گزشتہ سال 35.57% حادثات کی بڑی وجہ اچانک اوورٹیکنگ ہے۔ لازمی طور پر جب بھی کسی گاڑی کو آپ کراس کریں تو تمام صورتحال کو اچھے طریقے سے دیکھیں۔ گاڑی کے انڈیکیٹرز کو لازمی استعمال کیا جائے، کیونکہ پچھلی گاڑی کو جب آپ اچانک مڑنے کے لحاظ سے مطلع نہیں کریں گے تو حادثات رونما ہو جاتے ہیں۔ ایک وجہ سڑک پر ڈرائیوروں کی جانب سے گزرنے کی ترجیح حق کو نظر انداز کرنا ہے اور مخالف سمت میں ڈرائیونگ جاری کرنا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ گزشتہ سال گاڑیوں کی تعداد 14% اضافے سے 15.7 ملین تک پہنچ چکی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ تبوک ریجن میں منشیات کے کاروبار میں ملوث ایک غیر ملکی کو سزائے موت دے دی گئی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ ممنوعہ نشہ آور گولیاں لاتے ہوئے ایک غیر ملکی پکڑا گیا تھا۔ پوچھ گچھ کے بعد فرد جرم عائد کی گئی، عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے الزام ثابت ہو جانے پر سزائے موت سنائی۔ اپیل کورٹ اور سپریم کورٹ کی جانب سے سزا کی توثیق کے بعد ایوان شاہی نے موت کے فیصلے پر عمل درآمد کا حکم جاری کیا تھا، جس پر باقاعدہ عمل کر دیا گیا ہے۔ ریاض پولیس نے اسپورٹس ایونٹس کے دوران جھگڑے پر 2 افراد کو گرفتار کیا۔ گرفتار شدگان نے بریدہ کے اسٹیڈیم میں ہونے والے میچ کے دوران لڑائی جھگڑا کیا تھا۔ انتظامیہ کے ایک فرد کو بھی زخمی کر دیا تھا۔ پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ لڑائی جھگڑا پبلک مقام میں افراتفری پھیلانے، بدنظمی اور انتظامیہ کے ایک فرد کو زخمی کرنے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ پولیس نے کہا کہ ان افراد کو بریدہ پولیس کے حوالے کیا گیا، جہاں تفتیش مکمل کرنے کے بعد انہیں سعودی پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا جائے گا۔